والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج ایک بابرکت دن میں ایک بابرکت تقریب عرس پاک کی نورانی محفل میں ہم سب حاضر ہوئے۔ اللہ رب العزت ہمارا آنا جانا، عرس پاک میں شامل ہونا، تلاوت قرآن مجید سننا، ذکر و اذکار کرنا، دعائیں مانگنا، اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عرس پاک کی تقریب ایک ایسی تقریب ہے جو بظاہر تو ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن در حقیقت اس میں کچھ انوار اور بھی ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہ آئیں تو اس میں ہماری نگاہ کا قصور ہے۔ ان رحمتوں کا اور ان برکتوں کا انکار ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت مظہر جانے جاں شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک صحرا ہے، صحرا میں ایک بلند چبوترا لگا ہوا ہے، اس میں اولیاء اللہ حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ ان میں خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی ادھر مراقبہ کر رہے ہیں۔ سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی اس چبوترے میں اولیاء اللہ کی جماعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ پر استغنا کی کیفیت طاری ہے، اور بھی اولیاء اللہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سارے اچانک کھڑے ہو گئے۔ میں نے پوچھا یہ سارے اللہ کے ولی کدھر جا رہے ہیں؟ مجھے جواب ملا کہ امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں، یہ سارے اولیاء ان کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لا رہے ہیں۔ اس وقت کے انوار بڑے ہی عجب تھے اور بڑے حیرت انگیز تھے۔ آپ نے ایک شخص کا ہاتھ بڑی محبت کے ساتھ تھام رکھا ہے، وہ پاؤں سے ننگا ہے، بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، دراز قد ہے۔ میں نے پوچھا یہ حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے محبت کے ساتھ کس کا ہاتھ پکڑا ہوا؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ جناب اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ دونوں بزرگ تشریف لائے، اولیاء اللہ نے ان کا استقبال کیا، پھر ایک نور کا صاف حجرہ وہاں ظاہر ہوا جس کی نورانیت بہت زیادہ تھی، چمک دمک سے آنکھیں چندھیا رہی تھیں۔ یہ سارے اولیاء اللہ اس نور کے حجرے میں داخل ہو گئے۔ میں نے پھر پوچھا اب یہ سارے اللہ کے ولی جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں کدھر جا رہے ہیں؟ مجھے بتایا گیا
آج عبد القادر جیلانی کا عرس ہے، یہ سارے اللہ کے ولی عرس میں شامل ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو عرس پاک کی برکتیں ہمیں نظر آئیں نہ آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ضرور نازل ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی اہل نظر بیٹھا ہو، اس بات کو دیکھے کہ جن کا عرس منایا جا رہا ہے وہ بھی اس عرس میں تشریف لا سکتے ہیں۔ اگر کوئی عبد القادر جیلانی، بہاؤالدین نقشبند، معین الدین چشتی اجمیری سے محبت رکھتا ہے، ہو سکتا ہے وہ کرم نوازی کے لیے خود ہی تشریف لے آئیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں عرس پاک کی برکات سے مالا مال فرمائے اور ان اولیاء اللہ سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان دین کی محبت، اس کے ثمرات، اس کے فوائد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے، قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا، اور بزرگان دین نے اس بات کو بکثرت بیان کیا۔ اس محبت میں سب سے پہلے احترام آتا ہے کہ اولیاء اللہ کا پہلے احترام پیدا ہوگا تو اس کے بعد اللہ تعالی محبت کی توفیق عطا فرمائے گا۔ ان کا کس درجہ احترام کرنا چاہیے، یہ جتنی توفیق ہو سکے اتنا ہی ان کا احترام کرنا چاہیے۔ لیکن بزرگان دین کے ملفوظات میں ہمیں چند جھلکیاں ملتی ہیں۔ حضرت خواجہ عالم تاجدار گلہار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ کا ولی ہے اس کا احترام بہت بڑی بات ہے، اس کے نام کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ اس کی جو ذات ہے اس کا احترام بہت بلند ہے، لیکن اس کا نام ہی اتنی برکتوں والا ہے، جو اس کا احترام کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سعادتیں عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں نام کا احترام ہو گیا، جو اللہ کا مقرب بندہ ہے اس کے سائے کا بھی احترام کرنا چاہیے، کہ اس کے سائے کی نسبت بھی اللہ کے ولی کے ساتھ ہو گئی ہے، یہ بھی معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر تم اس کا ہی احترام کر لوگے تو اللہ تعالیٰ بڑی ہی برکتیں عطا فرماتا چلا جائے گا۔ تو جس دل میں اولیاء اللہ کا احترام، ان کی محبت آ جاتی ہے، پھر اس دل میں اور کوئی جذبات نہیں آیا کرتے، اور جس دل میں اور کوئی جذبات آ جائیں اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی نہیں رہا ہے۔ شام کے مشائخ میں سے شیخ ابراہیم بن داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا تذکرہ بچپن کا آپ کا زمانہ ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خلق قرآن کا مسئلہ ہوا تو آپ کو قید کر لیا گیا۔ شیخ ابراہیم فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں حضرت خواجہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو بھی قید کرنے کی اطلاع ملی کہ ان کو بھی قید کیا جا رہا ہے۔ میں نے جناب کی شہرت بڑی سنی ہوئی تھی کہ اللہ کے ولی ہیں، بڑا مرتبہ ہے، بڑی اللہ تعالیٰ ان کی زیارت سے برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو جہاں ان کو قید کرنا تھا میں ان کی زیارت کے لیے چلا گیا، وہاں دیکھا کہ آپ کو قید کیا ہوا ہے۔ اب جس شخص کو ظلماً قید کیا ہو اس کی ظاہری حالت ہو سکتا ہے اچھی نہ ہو، لباس اس کا اچھا نہ ہو، تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت کی شخصیت بڑی ہلکی معلوم ہوئی، مجھے لگا یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ ذوالنون مصری، میں نے ان کی شہرت بڑی سنی ہوئی تھی لیکن یہ حضرت خواجہ ہیں۔ آپ نے میری طرف منہ موڑا اور فرمایا اے لڑکے ایک بات یاد رکھ لینا، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس کی زبان اولیاء اللہ کے لیے دراز ہو جایا کرتی ہے۔ تو اولیاء اللہ کا احترام کرنا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ بندے سے رب بھی راضی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اولیاء کے احترام کی توفیق عطا فرما دی ہے۔
تو آئیے ان مشائخ کا، ان اللہ کے ولیوں کا، ان صلحاء کا، نیک لوگوں کا دل و جان سے احترام کیجئے، انشاءاللہ آپ کا جذبہ بعد میں پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ برکتوں کی بارش پہلے عطا فرماتا چلا جائے گا۔ حضرت خواجہ عبدالاحد بن خواجہ محمد سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہ سرکار مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا معاملہ، ذکر و فکر کا معاملہ، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا معاملہ، یہ میری اور تیری سمجھ سے باہر ہے، یہ ہماری عقلوں میں آ ہی نہیں سکتا کہ بندہ اس رستے پر کیسے چلے، اللہ تعالیٰ کی طرف کیسے پہنچے۔ لیکن فرماتے ہیں، اے طالب حق اور صدق کے شائق، اے سچائی کو تلاش کرنے والے، حق تعالیٰ کی جانب سفر کرنے والے، اس بات کو یاد رکھنا بلکہ لازم پکڑ لو، کبھی بھی اولیاء اللہ پر اعتراض نہ کرنا، ساری زندگی کبھی بھی اللہ کے نیک بندوں پر اعتراض نہ کرنا۔ کیوں؟ یہی وہ اللہ کے نیک بندے ہیں جو رب اور تمہارے درمیان وسیلہ بنے ہوئے ہیں، جو تمہیں رب کے رستے پر چلا دیتے ہیں، بلکہ ایک ساتھ میں تجھے بھی اللہ والا بنا دیتے ہیں۔ تو ساری زندگی اس بات کے بارے میں فکر مند رہنا کہ تیری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے کہ سفر واپسی کی طرف شروع ہو جائے، بلکہ ان اولیاء اللہ کی تعریف کرنا تیرا کام ہے، پھر آگے رب تعالیٰ کی جانب رستہ دکھانا ان اولیاء اللہ کا کام نظر آ رہا ہے۔ تو جو ان نفوس قدسیہ سے محبت کرتا ہے، ان کی شرم رکھتا ہے، ان کا ادب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس بندے کو بخش دیا کرتا ہے۔ خواجہ خواجگان سید العارفین خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں، جو دنیا میں اولیاء سے شرم کرتا ہے اور اللہ کے ولیوں سے شرم کرتا ہے، جو بندہ دنیا میں اللہ کے نبیوں کی شرم و حیا کرتا ہے اور اللہ کے ولیوں کا ادب و احترام کرتا ہے، فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے سے شرم فرمائے گا، اسے بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے گا۔ تو آج موقع ہے کہ ان اولیاء اللہ کا احترام کیا جائے، جو ان نیک لوگوں کی دل و جان سے محبت کی شمع روشن کر لیتا ہے، قبر میں جائے گا یہی شمع روشن ہوگی، حشر میں جائے گا یہی اللہ کے ولی اسے بازو سے پکڑ کے جنت میں داخل فرماتے چلے جائیں گے۔ تو ان نیک لوگوں کا احترام یہ محبت کی پہلی سیڑھی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے فرزند حضرت خواجہ محمد سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سخت بیمار ہو گئے، طبیبوں نے بہترا علاج کیا لیکن کامیابی نہ ملی، آخر کار ان کی زندگی کا سب کو پتہ چل گیا کہ حضرت خواجہ محمد سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کچھ وقت میں یا چند روز میں اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے۔ سرکار مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام ربانی، محبوب سبحانی، آپ جا رہے تھے، رستے میں ایک کاغذ ملا، اس کاغذ کے اوپر اللہ لکھا ہوا تھا، اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ آپ کو محبت نے جوش مارا، آپ نے وہ کاغذ اٹھایا، اسے چوما، صاف کیا اور اسے محفوظ جگہ پر رکھ دیا۔ اللہ کے نام کا آپ نے احترام کیا، آپ کو آواز آئی، اے بندے، تو نے ہمارے نام کا احترام کیا ہے، ہم نے تیرے بیٹے کو نئی زندگی عطا فرما دی ہے، ہم نے تیرے بیٹے کی بیماری کو صحت سے تبدیل فرما دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ محمد سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صحت یاب ہو گئے، 80 سال طویل عمر پائی،
جو اللہ کے نام کا احترام کرے جو کاغذ پہ لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نئی زندگیاں عطا فرما دیتا ہے۔ جن لوگوں کے دلوں پر رب کا نام نقش ہو چکا ہے، ان کا کوئی احترام کرے تو اللہ تعالیٰ اسے کتنی برکتیں عطا فرماتا ہوگا۔ یوں ہی تو نہیں خواجہ خواجگان بہاؤالدین نقشبند جدھر نگاہ دوڑاتے تھے اللہ تعالیٰ کا نام دلوں پر نقش فرما دیا کرتے تھے۔ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، ان کی نگاہ کرم آج بھی ہو جائے تو انسان کے جسم کے بال بال سے اللہ اللہ کی صدا بلند ہو جایا کرتی ہے۔ تو آئیے جن لوگوں نے اللہ کا نام اپنے مالک کا نام محبت سے لیا، لوگوں کو سکھایا، ان کا ادب و احترام کرنا آپ کا اور میرا کام ہے۔ آگے برکتیں لوٹانا نیلی چھت والے کا کام نظر آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی گفتگو کا احترام، جو کچھ یہ بولتے ہیں، چاہے انسان ظاہری مجلس میں حاضر ہو یا کتابی صورت میں ان کے ملفوظات دیکھ رہا ہے، ان کی باتوں کا احترام۔ جسے اولیاء اللہ کی زیارت نصیب نہیں ہوتی، بزرگوں نے طریقہ بتا دیا، ان کی لکھی ہوئی باتوں کو محبت سے ہی پڑھ لینا، اللہ تعالیٰ اس میں بھی بہت کچھ عطا فرما دے گا۔ حضرت خواجہ حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ روزانہ ایک پارہ قرآن مجید کا پڑھتا ہے، ایک پارہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور بزرگان دین کی، اولیاء اللہ کی، مشائخ کی کچھ حکایات کا مطالعہ کر لیتا ہے، ان کی باتوں کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دین کو شیطان سے بچا لیا کرتا ہے۔ اس کا دین اب محفوظ ہو چکا ہے۔ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، بزرگان دین کی باتیں پڑھتا ہے، سنتا ہے، آخری وقت آئے گا شیطان ہزار کوششیں کرے گا، لیکن جن بزرگوں کی باتیں پڑھتا رہا ان کو دیکھ کے ہی کہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو آئیے ان نیک لوگوں کی باتیں یہ بھی ان کی برکات سے خالی نہیں ہیں، ان کو سنیے، ان کو پڑھیے، ان سے تعلیمات حاصل کیجئے، ان سے سبق حاصل کیجئے۔ جو اولیاء اللہ کی تعلیمات کو محبت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگیوں کو نیکیوں سے بھر دیا کرتا ہے۔ اور امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بزرگان دین کی گفتگو، ان کی کلام کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں اسے بھی سنیے۔ فرمایا کہ اہل اللہ دلی امراض کے طبیب ہیں۔ ایک روحانی معالج ہوتا ہے، ایک ظاہری معالج، ہم بیمار ہو جائیں، بخار ہو جائے، جسم کا کوئی حصہ نکارہ ہو جائے، اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک روحانی طبیب بھی ہوتا ہے جو ہماری روح کی اصلاح کرتا ہے، ہمارے دل کو سنوارتا ہے۔ اگر دل میں حسد ہے وہ اسے دور کرتا ہے، اگر زبان پہ جھوٹ کی عادت ہے وہ زبان کو پاکیزہ کر دیتا ہے، اگر نگاہ میں شرم و حیا نہیں ہے بندہ اولیاء اللہ کے پاس جاتا ہے، اللہ تعالیٰ عثمان غنی کی برکت سے اس کی نگاہ میں شرم و حیا عطا فرما دیا کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اولیاء اللہ یہ جو دلوں کے امراض ہیں ان کے یہ ڈاکٹر ہیں، باطنی مرض ان سے دور ہوتا ہے، ان کی توجہ سے انسان کا باطن اجلا مصفہ ہو جاتا ہے، اور ان کا کلام ہے یہ ہمارے لیے دوائی ہے۔ جیسے دوسری میڈیسن استعمال کرتے ہیں، بخار آ جائے افاقہ ہو جاتا ہے، اسی طرح روح بیمار ہو جائے، ان اولیاء اللہ کی باتیں تم پڑھ لینا، اللہ تعالیٰ تیری روح کو طیب و طاہر فرماتا چلا جائے گا۔ تو ان لوگوں کی باتیں یہ ہماری روح کو طیب و طاہر کرتی ہیں، ہمیں سمجھ آئے نہ آئے اس میں ہماری سمجھ کا قصور ہے، لیکن ان نیک لوگوں کی باتیں اثر کرتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ان لوگوں کی باتیں جو سنتا ہے، کوئی اولیاء اللہ کی کتاب پڑھتا ہے، ان کے جو حالات زندگی ہیں، ان کے جو فرمودات ہیں، ان کی اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب، دو طریقے ہیں، یا بندہ محبت کے ساتھ پڑھے،
یا محبت کی بجائے کسی اور جذبے سے پڑھے۔ دو ہی رستے ہیں، یا دل و جان سے سر تسلیم خم کر کے اسے پڑھے، دل کشادہ کر کے پڑھے، یا کسی اور جذبے سے پڑھے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے مثنوی شریف لکھی، آپ کے خلیفہ جناب شیخ حسام الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن آپ سے کہنے لگے، حضور جب مجلس میں مثنوی شریف کھلتی ہے، پڑھی جاتی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ ایسے مناظر دکھاتا ہے اور مجھے یوں نظر آتا ہے آپ کی کتاب کھلی ہے، ادھر قرات ہو رہی ہے، لوگ محبت سے سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش نازل ہو رہی ہے۔ اب اگلی بات توجہ سے سننے والی، فرمایا، عرض کی کہ جناب شیخ میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ ایک غیبی جماعت آتی ہے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، وہ دور باش کرتے ہوئے، ہٹو بچو کرتے ہوئے تیزی کے ساتھ آتے ہیں، اور جو آپ کی کتاب محبت سے نہیں سن رہا ہوتا اس کے دل سے ایمان کی جڑوں کو کاٹتے چلے جاتے ہیں، اس کے دل سے دین کی شاخوں کو تلوار کے ساتھ کاٹتے چلے جاتے ہیں، اور اسے گریبان سے پکڑ کے جہنم کے گڑھے میں پھینکتے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں بات تو ایسے ہی ہے، اس کا دوسرا مفہوم لے لیجئے کہ جو اولیاء اللہ کی باتیں محبت کے ساتھ سنتا ہے، فرشتوں کی جماعت آتی ہوگی جو اسے بڑے محبت احترام کے ساتھ جنت کی طرف لے جاتی ہوگی۔ تو ان نیک لوگوں کی باتوں کے ساتھ، ان کی شخصیت کے ساتھ، ان کے نام کے ساتھ، ان کے کردار کے ساتھ، ان کی تعلیمات کے ساتھ محبت کرنا، یہ ایمانی طور پر اہل اسلام کا شعار ہے۔ جو اس بات کو، اس رمز کو پا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دونوں جہانوں کی سعادتیں عطا فرما دیا کرتا ہے۔ پھر کسی تک بات پہنچے، اللہ کے ولی کی بات پڑھ لی، کسی نے اللہ کے ولی کی بات پہنچائی کسی دوسرے بندے کی طرف، تو وہاں بھی دو ہی طریقے ہیں، یا انسان بات قبول کر لے یا رد کر دے، یا اللہ کے ولی کی بات انسان مان لے یا رد کر دے، دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں۔ سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنے شاگرد جناب ابو بکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا، اگر تم کسی ایسے شخص سے ملاقات کرو، تمہیں کوئی ایسا بندہ نظر آ جائے جو اولیاء اللہ کی باتوں کو قبول کیا کرتا ہے، رد نہیں کرتا، تو اسے کہنا آج جنید بغدادی کے لیے بھی دعا کر دے۔ جنید بغدادی کا اسے سلام کہنا، اسے کہنا کہ میرے لیے بھی دعا کر دے۔ وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، اللہ کے ولیوں کی باتیں قبول کرتا ہے، اسے خبر ہی نہیں ہے اللہ نے اسے کیا مرتبہ دے دیا ہے۔ یہ کوئی اہل نظر آئے اور آ کے بتائے کہ تو اللہ کے ولیوں کی باتیں قبول کرتا ہے، اللہ نے تجھے وہ مرتبہ عطا فرما دیا ہے کہ قیامت کے دن محشر میں ہلچل مچتی چلی جائے گی۔ تو ان نیک لوگوں کی باتوں کو قبول کرنا یہ سعادت سے خالی نہیں ہے۔ جو ان نیک لوگوں کی، اولیاء اللہ کی، صلحاء کی باتوں کو قبول کرتا ہے، جنید بغدادی جیسا شخص بھی اس بندے سے دعا کی درخواست کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان نیک لوگوں کی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ محمد امین بدخشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی کتاب مبارک میں اولیاء اللہ کی باتیں لکھی، ان کا ذکر کیا، اس کے بعد آپ کیا عرض کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اگر میں اولیاء اللہ میں سے نہیں ہوں، میں نے ان نیک لوگوں کا ذکر کیا ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر میں اللہ کا مقرب بندہ نیک آدمی نہیں ہوں، میرے لیے اتنا تھوڑا ہے کہ میں نے ان نیک لوگوں کی باتیں تو کی ہیں۔ اگر میں ان میں سے نہیں ہوں، ہاں میں نے ان کی باتیں کی ہیں، میں اس بات پہ خوش ہوں جو نیک لوگوں کا ذکر کیا ہے میں نے دل و جان کے ساتھ کیا ہے۔
صرف زبان کے ساتھ نہیں کیا، میری دل و جان ان پر فدا جا رہی تھی۔ جو اس طرح کا جذبہ آج بھی پیدا کر لے، اللہ تعالیٰ اسے ان نیک لوگوں کی برکت سے نیک لوگوں کی صف میں شامل فرما دیا کرتا ہے۔ تو جہاں کہیں موقع ملے نیک لوگوں کی باتیں سننے کا، اپنے دلوں کو کشادہ کیجئے، اپنی روح کو ان باتوں سے طیب و طاہر کیجئے، محبت کا دامن پھیلا دیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ سوغات عطا فرمائے گا، ہم کیا ہماری نسلیں ہی سنورتی چلی جائیں گی۔ پھر ان اولیاء اللہ کی برکات میں سے ان کی زیارت بھی شامل ہے۔ زیارت ایسی چیز ہے جو بندہ اللہ کے ولی کا چہرہ ایمان کی حالت میں دیکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بختوں کو سنوار دیا کرتا ہے۔ حضرت شیخ مجد الدین بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اس دعا کو سنیے اور دعا کو دلوں پہ لکھیے۔ دعا مانگتے تھے، اے اللہ تیرا کرم میرے شامل حال ہے تو دو کام کرنا، یا مجھے اولیاء میں شامل کر دینا، یا مجھے اولیاء کی زیارت کرنے والا بنا دینا، یا مجھے اپنا ولی بنا دینا۔ اگر تو یہ نہیں بنائے گا تو مجھے ان اولیاء کی زیارت کرنے والا ہی بنا دینا۔ فرماتے ہیں دعا کیا کرتے تھے، مولا ان دو چیزوں کے علاوہ میں اور کچھ بھی بننے کا حوصلہ نہیں رکھتا، میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں کہ میرا نام اولیاء کی زیارت جو نہیں کرتے ان کی فہرست میں شامل ہو جائے، بلکہ میں دعا کرتا ہوں مولا یا مجھے اللہ کا ولی بنا دے، اپنا ولی بنا لے، یا ان نیک لوگوں کی زیارت کرنے والا بنا لے۔ تو ان کی زیارت ان کے کلام سے بھی افضل ہے، ان کی زیارت بڑی پرتاثیر ہوتی ہے۔ جو محبت کے ساتھ زیارت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی محروم نہیں رکھا کرتا۔ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، بندے کے جسم کا کوئی ایک حصہ ضرور ہمیشہ اللہ کی یاد میں مگن رہنا چاہیے۔ جسم کا کوئی ایک عضو، کوئی ایک حصہ اللہ کی یاد میں مصروف رہنا چاہیے۔ ذکر کی اقسام میں سے ایک ذکر بالجوارح بھی ہے کہ انسان کا جسم سارا اللہ کی یاد میں مگن ہو جاتا ہے۔ اس کی آسان شکل آپ نے کیا ارشاد فرمائی؟ فرمایا یا بندہ دل سے اللہ کو یاد کرے یا زبان سے اللہ کا ذکر کرے۔ اگر دل اللہ کی یاد میں مصروف ہے بڑی اچھی بات ہے، یا زبان اس کی اللہ کے ذکر سے معطر رہے، یا آنکھ سے اس کا مشاہدہ کرے، یا ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سخاوت کرے، یہ سب کچھ نہیں کر سکتا تو اپنے پاؤں سے چل کر کسی اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے ہی چلا جائے، اللہ تعالیٰ اسے ذکر کا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو اولیاء اللہ کی طرف سفر کرنا ابھی سفر شروع ہی ہوتا ہے، بندہ رب اولیاء اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے سعادت مند پہلے ہی بنا دیا کرتا ہے۔ فرمایا جو یہ کام کر لے گا اسے میں ابو الحسن خرقانی ضمانت دیتا ہوں کہ قبر سے اٹھے گا اپنی کفن کے ساتھ ہی جنت میں خوشی خوشی داخل ہو جائے گا، اسے کوئی انتظار نہیں کرنا پڑے گا، اس سے کوئی سخت حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس کے نامہ اعمال میں سب سے اوپر لکھا ہوگا ہاں یہ بندہ اتنا نیک تو نہیں تھا، اعمال صالحہ کی کثرت تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتا تھا، ان کی سفارش سے اللہ تعالیٰ نے اسے بغیر حساب کے جنت عطا فرما دی ہے۔ تو ان نیک لوگوں کی محبت کی برکات کا اندازہ میں اور آپ کہاں لگا سکتے ہیں؟ پھر جسے ان نیک لوگوں کی زیارت کی خواہش سب سے بڑھ جائے، جسے یہ شوق پیدا ہو جائے، دل اس کا ٹھاٹھے مارے، دل میں یہ جذبات مجزن رہیں کہ مجھے اولیاء اللہ کی زیارت نصیب ہو جائے، پھر اس بندے کے دل میں موت کا خوف نہیں رہا کرتا ہے، اس کے دل سے موت کا خوف نکل جاتا ہے، وہ بے خوف ہو جاتا ہے۔ حضرت مظہر جانے جاں شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں
مجھے اس شخص پر بڑا تعجب ہوتا ہے، ایسے شخص پر بڑی حیرانگی ہوتی ہے جو موت سے ڈرتا ہے، جو موت سے خوف کھاتا ہے، مجھے اس سے بڑی حیرانگی ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ موت ہی ہے جس کے بعد رب سے ملاقات ہوگی، یہ موت ہی ہے جس کے بعد آمنہ کے لال کی زیارت نصیب ہو جائے گی، اور یہ موت ہی ہے جس کے بعد اللہ کے ولیوں کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ اگر کوئی ساری زندگی عبد القادر جیلانی، امام ربانی، معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان سے محبت کرتا ہے، قبر میں بعد میں جائے گا، ان اولیاء اللہ کا جلوہ وہاں پہلے موجود ہوگا۔ تو ان کی زیارت برکتوں سے خالی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اتنی برکتیں شامل حال ہیں، میں بیان کرتا رہوں، آپ سنتے رہیں تو ان کی برکتیں ختم ہونے میں نہ آئیں۔ کی برکات حاصل کرنے کی، ان کی صحبت حاصل کرنا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کی بارگاہ میں جانا، ان کی خدمت کرنا، چند ساعات ان لوگوں کی مجلس میں، ان کی بارگاہ میں بیٹھنا۔ شیخ ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا میں کس کی صحبت اختیار کروں؟ آپ نے فرمایا ایسے شخص کی صحبت اختیار کر، اگر تو بیمار پڑے وہ تیری تیمارداری کرے، اگر تو گناہ کرے وہ تجھے معاف کرے۔ یعنی صحبت اختیار کرنی ہے تو رب العالمین کی صحبت اختیار کرو۔ سب سے افضل صحبت وہ رب العالمین کی ہے۔ بندہ اپنے رب کے حضور بیٹھا ہے، اس کی یاد میں بیٹھا ہے، آہوزاری کر رہا ہے، تلاوت قرآن مجید کر رہا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی صحبت اختیار کرو۔ اب ہر بندہ اتنا حوصلہ رکھتا ہے، یا ہر بندے میں اتنا اخلاص ہے، یا اتنی بزرگوں جیسی ہمت ہے کہ وہ سالوں اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ سکے، دامن نیاز کو پھیلا کے بیٹھ سکے۔ شیخ ابو بکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، انہوں نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا، فرمایا اللہ کی صحبت اختیار کرو۔ وہی بات فرمائی کہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا کرو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو ان لوگوں کی بارگاہ میں بیٹھ جانا جنہیں اللہ نے اپنا بنا لیا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب عطا فرما دیا، جن کو اللہ کی صحبت حاصل ہے، ان کے پاس چلے جانا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے تم رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہو۔ اور فرمایا اس کی صحبت کی برکت سے، اللہ والے کی صحبت کی برکت سے تمہیں کیا ملے گا؟ جیسے وہ رب تک پہنچا تھا ایسے تمہیں بھی اسی رستے سے پہنچاتا چلا جائے گا۔ تو ان کی صحبت کو غنیمت جانیے۔ ایک ایک لمحہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر 100 سالہ طاعت بیریا۔ 100 سال بندہ اخلاص کے ساتھ عبادت کرے، ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، محبت کے ساتھ چند گھڑیاں اللہ والے کے قدموں میں بیٹھ جائے، یہ عمل بھاری ہو جایا کرتا ہے۔ تو ان نیک لوگوں کی صحبت کو غنیمت جانیے۔ سید الطائفہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے شیخ علی بن ابراہیم حداد۔ یہ جناب ابو العباس بن شریح کی مجلس میں گئے، ان سے پوچھنے لگے، بلکہ ان کی مجلس میں گئے، آپ خطاب کر رہے تھے، تو بڑا عالی شان خطاب، بڑا روحانی نورانی برکتوں والا خطاب، آپ بھی نظر والے تھے تو آپ کو یہ ساری برکتیں نظر آ گئیں۔ بڑے آپ متعجب ہوئے کہ ایسا عالی شان خطاب، ایسی گفتگو کہ رحمت الہیہ کی بارش نازل ہو رہی ہے۔ شیخ ابو العباس نے ان کو متعجب دیکھ لیا اور پوچھنے لگے، حیران کیوں ہوتے ہو؟ مجھ سے پوچھو گے نہیں؟ یہ سارا علم، یہ ساری برکتیں، یہ میں نے کہاں سے حاصل کی؟ جناب بتا دیجئے۔ فرمایا کچھ نہیں، جنید بغدادی کے پاس جا کے بیٹھ جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ عطا فرما دیا ہے۔ اس میں پریشانی کی کون سی بات؟ میں ان کی بارگاہ میں جاتا تھا، مجھے کافی حصہ مل گیا ہے۔ اب اگلی بات سنیے، جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جناب
آپ نے یہ سب کچھ کہاں سے حاصل کیا جو آپ نے شیخ عباس جیسے سینکڑوں ہزاروں لوگوں میں تقسیم فرما دیا؟ فرمایا میں 30 سال اپنے گھر کی سیڑھی کے نیچے اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہا ہوں، اللہ کی صحبت میں 30 سال بیٹھا ہوں، پھر جا کے یہ نعمت ملی ہے۔ یا تو جنید بغدادی جیسا جذبہ پیدا کر لو، اگر نہیں کر سکتے تو ان کی مجلس میں جا کے بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ وہی برکتیں عطا فرماتا چلا جائے گا۔ تو ان نیک لوگوں کی مجلس، ان کی صحبت بڑی پرتاثیر ہوا کرتی ہے۔ آج ہم اظہار محبت کے لیے، اظہار نسبت کے لیے آئے ہیں، فرشتوں کو گواہ بنانے، ایک دوسرے کو گواہ بنانے، ہمارا نام بھی ان لوگوں کی فہرست میں لکھا جائے جو اللہ کے نیک بندوں سے محبت کیا کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ محمد پارسا رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے دوستوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنانے کا ارادہ کر لو، اس بات کو دل میں بٹھا لو کہ میں نے اللہ کے ولیوں کی خوشی حاصل کرنی ہے، ان کے دل کو راضی کرنا ہے، ان کو خوش کرنا ہے۔ فرمایا اگر یہ بات میسر نہ آ سکے تو کم از کم اپنے دل کو صاف کر لو، اپنے دل میں ان اولیاء اللہ کو جگہ دے دو، یا ان لوگوں کے دلوں میں سما جاؤ، وہ تجھ سے محبت کرے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے اتنا کر لینا کہ تو ان لوگوں سے محبت کرے۔ فرمایا جب تو دل کے گھروندے کو حرص و حوث سے پاک کرے گا تاکہ عشق حقیقی کا بادشاہ رب العالمین اس گھر کو پاک صاف فرمائے، اپنی تجلیات اس میں نازل فرما دے۔ اگر اولیاء اللہ کے دل میں ذرہ برابر بھی جگہ بنا لی، فرماتے ہیں ایک ذرہ اولیاء اللہ کے دلوں میں تیرا نام آ گیا، تیری محبت آ گئی، ایک دن اور ایک رات میں اللہ تعالیٰ کی 360 رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں۔ فرمایا 360 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی تجلی، نگاہ کرم ان اولیاء اللہ پہ پڑتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو دیکھے گا، وہاں تیرا نام موجود ہوگا، تو اللہ تعالیٰ تجھے بھی رحمتوں کی بارش سے سیراب کرتا چلا جائے گا۔ تو کتنا آسان طریقہ ہمیں بتا دیا کہ ان کے دل میں کسی بھی طریقے سے جگہ بنا لو یا اپنے دل میں ان کو جگہ دے دو، دونوں طریقوں میں اللہ تعالیٰ تمہیں بے شمار برکت عطا فرماتا چلا جائے گا۔ اور شیخ ابو علی شبوبی مروزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے زمانے کے تھے بزرگ۔ ایک دن موسم گرما میں آسمان پر گرد و غبار چھایا ہوا تھا، تو لوگوں نے ان کو جاتے دیکھا، پوچھا کہ جناب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں فلاں مسجد میں جا رہا ہوں۔ کیوں؟ وہاں اولیاء اللہ کی جماعت قیلولہ کرتی ہے، مسجد میں کچھ دیر وہ ذکر کے بعد آرام کرتے ہیں، استراحت کرتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی درویشوں پر ایک دن میں 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، خصوصاً جب وہ ذکر کر کے تھک ہارے ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کر کے آنسو بہا کے چند گھڑیاں آرام کرتے ہیں، اس وقت ان پر اللہ کی بڑی ہی رحمت نازل ہوتی ہے۔ میں بھی ان کے ساتھ سونے جا رہا ہوں، شاید اس رحمتوں کی بارش سے مجھے بھی حصہ مل جائے۔ تو ان لوگوں کی نیند بھی ہماری عبادت سے افضل ہوا کرتی ہے۔ کیوں؟ جاگتے ہوئے تو یہ بہت کچھ حاصل کرتے ہیں، جب آرام کر رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آنکھ سوئی ہوئی ہے، آنکھ تو سوئی ہوئی ہوتی ہے، جسم کا بال بال اللہ کی صدا بلند کر رہا ہوتا ہے۔ تو کبھی ان نیک لوگوں کے ساتھ سفر میں سونے کا موقع ملے تو اس بات کا یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں ان کو دے رہا ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرماتا چلا جائے گا۔ تو ان نیک لوگوں کی صحبت، ان کی محبت برکتوں سے خالی نہیں۔ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ نصیحتیں بے شمار ہیں، کتنی نصیحتیں ہیں، طرح طرح کے پند و نصائح نیکی کی باتیں ہیں،
لیکن فرمایا تمام نصیحتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ سب نصیحتوں کا خلاصہ ایک بات میں بیان کرنا ہو تو اولیاء اللہ کی صحبت ہے۔ جسے اللہ کے ولیوں کی صحبت نصیب ہو جائے سمجھو اسے اس کی برکت سے ساری برکتیں حاصل ہو گئی ہیں۔ اور جمعۃ المبارک کے متعلق آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ جمعہ میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس گھڑی میں بندے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جو بھی انسان دعا مانگے، خصوصاً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ گھڑی عصر کے بعد آتی ہے۔ آپ نے اس کے کم ہونے کا اشارہ فرمایا کہ وہ تھوڑی گھڑی ہوتی ہے، لیکن ایسا وقت ہوتا ہے بندہ جو بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیا کرتا ہے۔ خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ اپنے درویشوں کے ساتھ اولیاء اللہ کے ساتھ بیٹھے تھے، یہی تذکرہ چھڑ گیا کہ جناب اگر جمعے کی وہ مقبول گھڑی کسی کو مل جائے تو اس ٹائم بندہ دعا کون سی مانگے؟ پتہ چل جائے کہ یہ 1 منٹ ہے، اس میں جو بھی دعا مانگو گے ضرور قبول ہوگی، تو اس وقت بندہ دعا کون سی مانگے؟ سارے درویشوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی کہ جناب اس وقت یہ مانگنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ سے یہ مانگنا چاہیے۔ آخر میں آپ فرمانے لگے اللہ کے بندوں سنو، اگر زندگی میں ایسی گھڑی مل جائے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت مانگ لینا، رب تعالیٰ سب کچھ ہی عطا فرما دے گا۔ بس یہ دعا مانگ لینا مولا مجھے کسی اللہ کے ولی کے قدموں میں بھی بٹھا دے۔ جب تم اس کے قدموں میں جگہ بنا لو گے اللہ تعالیٰ جنت میں تمہاری جگہ بڑی ہی کشادہ فرماتا چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے میرے یہ چند ٹوٹے پھوٹے جملے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں ان نیک لوگوں سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ الحدیث عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ایمان والوں کا اس بات پر اجماع ہے، اس بات پر عقیدہ ان کا پکا ہے، سارے اولیاء کا، سارے علماء کا، سارے فقہاء کا، سارے محدثین کا، سب نیک لوگوں کا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ اکرام سب اولیاء اللہ سے افضل ہیں۔ سرکار کا ایک ادنا صحابی 1,00,000 اللہ کا مقرب بندہ غوث قطب ایک طرف کھڑا ہو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو میرے سارے مضمون کو ذہن میں رکھیے کہ اولیاء اللہ کی محبت، ان کے نام کا احترام، ان کی زیارت کی تمنا، ان کی صحبت کی خواہش، یہ انسان کو کتنی برکتیں عطا فرماتی ہے۔ اور جو صحابہ ابو بکر و عمر عثمان و علی، یہ جو اولیاء اللہ کے بھی سردار ہیں، جو آج ان سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے کتنی ہی برکتیں عطا فرماتا ہوگا۔ ایک آخری بات کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی، ہم نے ابھی اولیاء اللہ کی صحبت کی باتیں سنی، ان کے پاس بندہ بیٹھتا ہے کیا کچھ ملتا ہے؟ کیا ایک عام بندے کے پاس بیٹھنے سے بھی کچھ ملتا ہے؟ ایک جو عام مسلمان ہے، اللہ کا ولی نہیں ہے لیکن ہے پکا مومن، اس کے پاس بیٹھنے سے کیا ملتا ہے؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جو سنت مبارکہ کو ترک کرتا ہے، بدعت اختیار کرتا ہے، اس کی صحبت سب سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ جو اس کے پاس بیٹھتا ہے اسے بڑا نقصان، خسارہ حاصل ہوتا ہے۔ اور فرمایا جتنے بھی یہ گروہ ہیں ان میں سب سے زیادہ اس بندے کی صحبت نقصان دہ ہے جس کے دل میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جانثار صحابہ کرام کی محبت نہیں ہے۔ فرمایا اس کی صحبت سب سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ اب اسے الٹ کر لیجئے کہ جس کے دل میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب جو ولایت کے تاجدار ہیں، سردار اولیاء ہیں، جس کے دل میں ان کی محبت ہے، اس کی صحبت کی برکتیں بھی بڑی ہی زیادہ ہیں۔
اگر کوئی اللہ کا ولی نہیں ملتا، ایسا بندہ ہی تلاش کر لیجئے جس کے دل میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی محبت کی شمع روشن ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی صحبت سے بھی بڑی برکتیں عطا فرماتا چلا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، ہمارے حضرت صاحب جن کا آج عرس مبارک ہے دنیا میں موجود تھے۔ آج 3 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جنت میں درجات بلند فرمائے اور آپ کے صدقے ہم سب پر مہربانی فرمائے، ہماری تقصیریں، ہماری خطائیں، ہمارے جرم معاف فرمائے اور نیکی کی توفیق دے اور نیکی قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی عملی تفسیر تھے، اسلام میں پورے طریقے سے داخل تھے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا۔ شیطان کیا؟ شیطان کا تصور تک نہیں تھا۔ تو یہ آپ کی زندگی دین حق، دین اسلام پر کاربند رہ کر گزری اور ہمیں درس دے گئے کہ بندہ کمرے میں رہ کر بھی، دنیا سے لا تعلق ہو کر بھی اسلام پر پورے طریقے سے عمل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مزار پر انوار پر اربوں خربوں رحمت نازل فرمائے۔ آپ کی زندگی بچپنا بڑا ہی نرالا تھا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ کی مسجد میں جہاں جس گاؤں میں رہتے تھے وہاں کوئی مولانا صاحب تشریف لائے، کوئی بزرگ تشریف لائے تو آپ بھی وہاں بیٹھے تھے۔ آپ کے بڑے بھائی حضرت مولانا حافظ محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی بیٹھے تھے اور آپ کے دوسرے بھائی بھی بیٹھے تھے۔ باتیں ہوتی رہیں، گفتگو کوئی آدھا گھنٹہ ہوتی رہی۔ تو اس وقت جب محفل ختم ہوئی تو آپ کے بڑے بھائی نے پوچھا کہ آپ اس وقت کیا پڑھ رہے تھے؟ نام لے کے پوچھا، محمد امین کیا پڑھ رہے تھے؟ آپ نے فرمایا میں اس وقت درود پاک پڑھ رہا تھا۔ یہ 1930 کی بات ہے۔
اور اس وقت آپ کی عمر بھائی کہتے ہیں کہ آپ کی عمر اس وقت 3 سال تھی، آپ کہتے ہیں نہیں میری 3 نہیں ہوگی، 3 سال کا تو بچہ پڑھ ہی نہیں سکتا، کم از کم 4 تو ہوگی۔ یہ آپ کو غلطی لگی، آپ ایسے ان سے کہا کرتے تھے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو اللہ 4 سال کے بچے کو درود پاک کی توفیق دے سکتا ہے، وہ 3 سال کے بچے کو بھی درود پاک کی توفیق دے سکتا ہے۔ تو آپ کی زندگی میں شروع ہی سے درود پاک رچا بسا تھا۔ آپ عموماً ایک لفظ فرمایا کرتے تھے، جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، عقیدہ اہل سنت، اس سے سر منہ انحراف نہیں۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ جس لائن پہ چلتے رہے وہی حق لائن ہے، ولیوں والی لائن۔ جس عقیدے نظریے پر حضور غوث جیلانی رہے وہی عقیدہ صحیح ہے، جس پر حضرت داتا علی حجویری رہے وہی صحیح ہے، جس پر جنید بغدادی رہے وہی صحیح ہے، جس پر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رہے وہی صحیح ہے، جس پر خواجہ بہاؤالدین نقشبند رہے وہی صحیح ہے، حضرت مجدد الفسانی کا عقیدہ صحیح ہے، حضرت شہاب الدین سہروردی کا عقیدہ صحیح ہے، حضور خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر جنہیں بابا فرید کہتے ہیں ان کا عقیدہ، جو ان کا عقیدہ ہے، اس سے بال برابر بھی انحراف نہیں۔ جو یہ کہتے رہے بس اس پر عمل، وہی نظریہ ہے۔ فرق کتنا ہے، علماء یہ عقیدہ، یہ چیزیں لیتے ہیں کتابوں سے، اللہ والے براہ راست مصطفیٰ کے سینہ سے لیتے ہیں۔ وہ کتابیں نہیں پڑھتے، کتاب والے کو پڑھتے ہیں۔ تو آپ بھی بارگاہ مصطفیٰ کے حضوری تھے، اور آپ بھی جو پڑھتے تھے، جو لیتے تھے، وہ سرکار کی بارگاہ سے لیتے تھے۔ اس لیے اپنے عقیدے پر تو کوئی آپ کسی قسم کی لچک نہیں دکھاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ جامعہ رضویہ سے پڑھا کر آ رہے تھے، سائیکل پہ آ رہے تھے، محمد پورہ کی گلی نمبر 1 میں پہنچے تو ایک دوسرے قیدے والا مولوی صاحب، اس نے آپ کے سائیکل کو روک لیا، مصافحہ کرنا چاہا۔ اس اللہ کے بندے نے سائیکل ہی وہاں چھوڑ کے آ گیا کہ مجھے سائیکل کی فکر نہیں، مجھے فکر ہے تو اپنے ایمان کی فکر ہے۔ یہ کردار، یہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ زبان سے تو لوگ بڑی باتیں کر لیتے ہیں، لیکن جو عملی تفسیر ہے اس عقیدے کی پختگی کی، وہ حضرت صاحب جیسی ہم نے تو کہیں نہیں دیکھی ہے۔ اتنا پختہ، تو جو عقیدہ میں بنیاد میں پختہ ہے، اللہ تعالیٰ اس پر پھل بھی پھر پختہ عطا فرماتا ہے، اس پر انعام بھی بڑا ہوتا ہے، اس پر کرم بھی بڑا ہے، اس پر رحمتیں بھی بڑی ہیں۔ تو آپ اپنے عقائد نظریات میں بڑے پکے تھے۔ ایک مقام فرماتے میرے بچپن کا زمانہ تھا، بچپن کے زمانے میں ایک مولانا صاحب کا شہرہ سنا اور اس کے پاس چلے گئے علم حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ اس وقت تو علم بڑا مشکل ملتا، اب تو جگہ جگہ مدارس بن گئے، نہیں علم حاصل کرنے کے لیے چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے اس نے کوئی شرک پور شریف والے بزرگوں کے بارے میں کوئی بات کر دی، سلام لیے بغیر ہی آگے کہنے لگے مجھے ایسے علم کی ضرورت نہیں جو بزرگوں کی بے ادبی سکھا دے۔ تو یہ آپ کی سیرت، آپ کا کردار تھا، اس میں آپ بڑے پختہ تھے اور ساری زندگی اسی پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی اربوں خربوں رحمتیں نازل فرمائے۔
اور ان کے مزار پر انوار پر آنے والا کوئی بھی محروم نہ رہے۔ اس کے بعد دوسری چیز آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے، نماز کی پابندی۔ نماز کی پابندی جتنی جب سے آپ نے ہوش سنبھالی ہے، آپ کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ میں زندگی میں ایک مرتبہ ایسے ہوا، ہماری والدہ مائدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کوئی 80 کی بات ہوگی، کہ وہ تکلیف تھی، بیمار تھیں، آپ ساری رات ان کے پاس بیٹھے رہے، ان کو تکلیف تھی۔ پھر فجر کی نماز ہوئی، سنتیں پڑھی، سنتیں پڑھنے کے بعد کہہ لیں گے میں تھوڑی کمر سیدھی کر لوں، آ کے کسی نے کہا جی جماعت رہ گئی۔ آپ نے اپنی کاپی پہ لکھا یہ میری زندگی کا سیاہ ترین دن ہے کہ جس دن میری جماعت باجماعت نماز جماعت کے ساتھ رہ گئی، وقت پہ نماز ادا ہو گئی لیکن جماعت کے ساتھ رہ گئی۔ یہ آپ کی زندگی کی ایک نماز ایسی ہے کہ جو اس کی وجہ سے، بشری تقاضے کی وجہ سے ایسا ہوا، ورنہ ساری زندگی آپ نے نماز باجماعت ادا کی ہے۔ بیماری کی حالت میں بھی جب آپ چل پھر نہیں سکتے تھے، اس وقت بھی جماعت کا اہتمام کیا، اس وقت بھی 2-3 ساتھی ساتھ ہوتے تھے، ایک کو امام بنا دیتے تھے، دوسرے کو آپ اس کے پیچھے ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھ دیتے تھے۔ جب بیٹھا بھی نہیں جاتا تھا پھر بھی آپ لیٹے لیٹے نماز پڑھی ہے تو باجماعت پڑھی ہے۔ زندگی کی آخری نماز ہے وہ بھی آپ نے باجماعت ادا کی ہے۔ ایسا کون ہوگا؟ یہ لوگ اللہ تعالیٰ صدیوں بعد ہی پیدا فرماتا ہے۔ تو آپ نے ساری زندگی نماز کا اہتمام کیا، نماز کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا ملکہ تفرح، بڑی ٹھہر کر ایسی نماز پڑھتے تھے۔ جوانی میں ہم دیکھتے تھے نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے قربان ہونے کو جی چاہتا تھا، اس رنگ سے نماز پڑھتے تھے۔ پھر نماز میں تہجد کی نماز کبھی نہیں چھوٹی، ساری زندگی رات کے وقت اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے۔ مجھے یاد ہے میں نے اسی گھر میں آنکھ کھولی کہ آپ سحری کے وقت اٹھ کر تہجد پڑھتے، تہجد پڑھنے کے بعد آپ دعا مانگتے، 20 منٹ سے لے کر آدھا گھنٹہ تک دعا ہوتی، کبھی 20 منٹ، کبھی 25 منٹ، کبھی آدھا گھنٹہ دعا ہوتی، اور دعا رو رو کے آنسو بہہ رہے ہیں، اور دعا روزانہ مانگی جا رہی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں یہ روز آنسو کہاں سے آ جاتے تھے؟ حالانکہ ہم حاجی اور عمرے پہ جائیں، وہاں ایک مرتبہ کسی مقام پر آنسو نکلے، ہم کہتے ہیں ہمارا حج قبول ہو گیا، ہمارا عمرہ قبول ہو گیا۔ وہ روزانہ روتے رہتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں روتے رہتے تھے۔ اور آپ کا آواز مبارک اتنا اعلیٰ تھا، اتنا سریلا تھا کہ مجھے یاد ہے کہ جب آپ مسجد میں نماز پڑھاتے تھے تو ایسا سناٹا چھا جاتا تھا۔ اور کبھی کبھی آپ اذان دیتے تھے، جوانی میں اذان دیتے تھے، پورے جہاں تک سپیکر کی آواز جاتی تھی، ہر جگہ خاموشی چھا جاتی تھی کہ کوئی اللہ والا اذان دے رہا ہے۔ لیکن رو رو کے آپ نے اپنا گلا تو خراب کر لیا لیکن اللہ کی بارگاہ میں رونا نہیں چھوڑا، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے نہیں چھوڑے۔ یہ اللہ والے ہیں جن کی ساری زندگی رب کو یاد کرتے، رب کا ذکر کرتے، رب کو مناتے ہوئے گزر گئی۔ اور پھر آپ کا تیسرا وہ کارنامہ کہتے تھے، ایک عقیدہ اہل سنت کے مطابق، دوسری نماز، اور تیسری آپ فرمایا کرتے تھے درود پاک۔ درود پاک کی تو آپ نے میں ہی پلا دی، جو بھی آیا اسے درود پاک کا تحفہ دیا، جو بھی آیا درود پاک اسے میں پلائی۔ درود پاک کا شربت پلایا جا رہا ہے، ہر آدمی کو یہی درود پاک بتایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے درود پاک پڑھ لو۔ پھر وہ ایک لفظ فرمایا کرتے تھے، عقیدہ اہل سنت کا، نماز کی پابندی، درود پاک کی کثرت، چھلانگتے پھلانگتے جنت میں چلے جاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت تھی۔ آپ درود پاک کی کثرت کرتے تھے، آپ درود پاک، پھر آپ
بارگاہ مصطفیٰ کے حضوری تھے، سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہوتی۔ حضوری اس بزرگ کو کہتے ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہو۔ کسی کی حاضری مہینے بعد ہوتی ہے، کسی کی حاضری ہفتے بعد ہوتی ہے، کسی کی حاضری روزانہ ہوتی ہے، یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ میں آپ کو ایک بات سناؤں، میں نے ایک دن عرض کی، میں کہ حضور آپ تو لوگوں کے سناتے رہتے ہیں اکثر، فلاں کو خواب آئی زیارت ہوئی، فلاں کو خواب آئی زیارت ہوئی، فلاں کو خواب آئی زیارت ہوئی، آپ اپنی بھی زیارت کا کوئی سنائیے۔ تو مجھ سے فرمانے لگے بیٹا کنڈا لگاؤ۔ اب کنڈا لگایا، اس کے بعد میں اور آپ دونوں بیٹھے ہیں۔ فرمایا میں نے جوانی میں ایک مرتبہ دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سی اونچی جگہ پر کھڑے ہیں اور میں نیچے کھڑا ہوں، تو میں نے آپ کے پاؤں کے اوپر والے حصے پر ایسے بوسہ دیا، میں نے پاؤں کے اوپر والے حصے پر ایسے بوسہ دیا۔ اتنا کہہ کے تو آپ خاموش ہو گئے۔ میں کہ حضور اگلی گل اجے کچھ رہندی لگ دی۔ مسکرائے اور میرے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمان لگے تمہیں کیا بتاؤں، میری زندگی میں یہ راز فاش نہیں کرنا، اب جب بھی میں نماز پڑھتا ہوں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی، تب وہی منظر آ جاتا ہے اور میں کہتا ہوں السلام علیکہ ایھا النبی۔ ہمارے حضرت صاحب، ان کے حضرت صاحب ہمارے پیر و مرشد کوٹلی والے گلہارشی والے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پنیالی ایک جگہ ہے، وہاں تشریف فرما تھے۔ وہ کوٹلی سے بھی مغرب کی جانب اونچی جگہ ہے، پہاڑی ہے، ماں گرمیوں بھی رات کو بغیر رضائی کے نہیں سویا جاتا، اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے۔ وہاں آپ تشریف فرما تھے، تو یہاں طالب علم یہاں جو پڑھتے تھے یہ گئے اور آپ سے ملنے کے اس پہاڑی پر چڑھ گئے۔ وہ پہاڑی پر بڑا مشکل چڑھائی ہے، مجھے بھی ایک دو مرتبہ جانے کا موقع ملا اس پہاڑی پر، بڑا کئی میل کا سفر پیدل ہی چلنا پڑتا ہے۔ وہاں گئے تو وہاں آپ نے ان سے فرمایا، اس وقت سائیکل بھی نیا تھا، اب تو دنیا بہت ترقی کر گئی نا، سائیکل بھی نیا تھا، کشمیر میں تو سائیکل کا تصور ہی نہیں تھا، اور کشمیر میں سادہ سا لباس تھا، فیصل آباد میں پھر بھی لباس ذرا تھوڑا تھا، اس وقت کے مطابق تھوڑا ڈیزائن والا تھا۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ مینوں پتہ ہے تسی فیصل آباد کی کردے ہو، مفتی صاحب کو رہندے ہو، تانوں اتھے رہ کے سائیکل چلانے آ گئے، چنگے کپڑے پانے آ گئے، کاش تسی مفتی صاحب دی نماز سیکھے آ جاندے، میں کہنا بہت کچھ سیکھے آ گئے ہو، کاش تسی مفتی صاحب دی نماز سیکھے آ جاندے، بہت کچھ سیکھے آ جاندے۔ تو یہ آپ کی وہ گواہی ہے جو آپ کے پیر و مرشد دے رہے ہیں، جس کی نماز صحیح ہے اس کا سب کچھ صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت، یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ان پر خصوصی نظر تھی، وہ ساری زندگی کمرے میں رہے، نماز کی پابندی کرتے رہے، نماز کا درس دیتے رہے، اور درود پاک کی محفل آتے رہے، جو بھی آتا درود پاک بتاتے رہے، درود پاک پڑھو یہ کام ہو جائے گا، درود پاک پڑھو یہ کام ہو جائے گا، درود پاک پڑھو یہ کام ہو جائے گا، پھر ہو بھی جاتا تھا۔ ہاں، بات ہوتی ہے زبان سے نکلی ہوئی، جس کی زبان سے جو بات نکل جائے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کیا کرتا ہے، اس پر رحمت نازل کرتا ہے۔ ایک مرتبہ یہاں کے کچھ تعلق والے وہ گئے اور گلہار شریف حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ
وہ شاید جیل میں تشریف فرما تھے، اس وقت گئے ان کے پاس تو آپ نے ان سے فرمایا، ہمارے عزیز ہی تھے، رشتہ دار ہی تھے، ان سے فرمایا مفتی صاحب ہے گئے انہوں کو کچھ لے لو، پھر قبر تے ٹکرا مارن چ بھی کچھ نہیں جل بنا۔ یہ پیر و مرشد کی گواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکات سے، ان کے فیضات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ پھر دعا میں اللہ نے بڑا اثر رکھا تھا، آپ اتنی تعلیم دیتے، جو بھی دعا مانگتے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا، اور مانگنے والے آتے جھولیاں بھر جاتی۔ وہاں ایک آدمی آتا، نابینا تھا، اس کی آنکھیں نہیں تھیں، وہ آیا اور آ کے کہنے لگا حضرت جی میری آنکھیں نہیں ہیں، میرے لیے دعا کرو۔ میں کیا کر سکتا ہوں، اللہ کا فیصلہ ہے۔ نہیں دعا کریں آپ جی۔ آپ نے اس کو تویز دی، یہ پیو۔ 15 دن تویز دیے، وہ پیتا رہا۔ پھر آ گیا حضرت جی، وہ میں وہی آیا ہوں، مجھے آنکھیں چاہیے۔ آپ نے پھر 15 دن کے تویز دیے، وہ پھر لے گیا، پھر پیتا رہا۔ تیسری مرتبہ پھر آپ نے اس کو تویز دے دیے۔ پھر ایک دن ایک آدمی آیا، کہنے لگا جی مجھے پہچانا؟ فرمایا میرے پاس روزانہ کئی لوگ آتے ہیں، میں نہیں، ایسے نہیں پہچانا۔ کہنے لگا جی میں وہی ہوں جسے آپ نے 3 مرتبہ پینے کے لیے 15 دن کے تویز دیے۔ جب تیسری مرتبہ 15 دن کے تویز کے میں نے گھونٹ پڑا ہے تو اللہ نے میری آنکھیں روشن کر دی ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا عطا کرتا ہے۔ وہ مہربانی کرنے والے، شفقت کرنے والے، عنایت کرنے والے، ان کے پاس جو بھی آتا تھا رحمتوں سے مالا مال ہوتا تھا۔ ان میں خوبی اور کمال یہ تھا، وہ اپنے پیر خانے سے مخلص تھے۔ وہاں کے بڑے حضرت تو بڑے رہے، وہاں کے صاحبزادوں کے بھی ہاتھ چوم جاتے تھے۔ توجہ طلب بات ہے کہ حاجی پیر صاحب رحمۃ اللہ کے صاحبزادوں کے بھی ہاتھ چوم جاتے کہ یہ میرے پیروں کی لڑی میں سے ہے۔ جو ادب کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اسے عطا بھی فرماتا ہے، بے حد و بے حساب عطا فرماتا ہے اور ان گنت عطا فرماتا ہے۔ تو آپ کی ساری زندگی عبادت و ریاضت، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ شریعت کی عملی تفسیر تھے۔ آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی، تسبیح ہوتے ہی وہ تسبیح پڑھتے رہتے، درود پاک پڑھتے رہتے، درود پاک پڑھتے رہتے۔ کتنا پڑھتے تھے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جوانی کے زمانے مجھے معلوم ہے اور بھی آپ کے وظائف تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 20,000 مرتبہ درود پاک روزانہ پڑھ جاتے تھے۔ پھر ہماری طرح نہیں تھے کہ جلدی جلدی تسبیح چل رہی ہے، پورے کا پورا درود پاک پڑھتے تھے۔ تو یہ درود پاک سے ان کو عشق تھا، ان سے محبت تھی، ان کو اس سے عشق تھا۔ عشق میں ایسا رنگا کہ رنگ دیا۔ ایک آدمی یہاں سے مدینہ طیبہ جاتا ہے، مدینہ طیبہ میں کوئی دوسرے ملک کے، عرب ملک کے ایک آدمی آیا، بزرگ آئے کوئی، کہنے کہ بیٹا کہاں سے آئے ہو؟ جی پاکستان سے۔ کس شہر سے آئے ہو؟ جی فیصل آباد سے۔ یہ نہ کہو فیصل آباد سے آیا ہوں، بلکہ یہ کہو درود شریف والے شہر سے آیا ہوں۔ تو یہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارے حضرت، آپ کی یہ خصوصی اس فیصل آباد پر احسان نہیں، پوری دنیا پر احسان ہے کہ آپ نے درود پاک کی محفل لائی ہے۔ جو بھی آیا ہے اس کی جھولیاں بھر دی ہیں، جو بھی آیا ہے اس پر مہربانی کر دی ہے۔ ایک عورت وہ بالکل بوڑھی ہو گئی اور کافی عرصہ سے اس کے ٹانگیں اور پاؤں نہیں چل رہے۔ آپ کے پاس نے بیٹا بھیجا، میرے لیے دعا کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا دعا تو کرتے ہی رہتے، اللہ مہربانی کرے۔ پھر آ گیا، تیسری مرتبہ آ گیا۔ تیسری مرتبہ آپ نے کیا دعا کی کہ اس نے اٹھ کے چلنا بھی شروع کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔ تو آپ کی تعلیمات میں ہے، آئیے آپ کی تعلیمات پر عمل کریں۔
اسلام میں پورے طریقے سے داخل ہو جائیں، پہلے تو اپنے عقائد ٹھیک کریں، کسی غیرے کی بات نہیں سنتے، جو ہمارے بزرگوں نے فرما دیا بس وہی ٹھیک ہے، ہمیں اس کی سمجھ آئے نہ آئے یہ ہمارے علم کا قصور ہے، بزرگوں نے جو فرمایا ہے وہی بات سچ ہے۔ میں ایک حدیث پاک سنایا کرتا ہوں اکثر، وہ صرف وضاحت کے لیے سنا دیتا ہوں، یہ موقع نہیں اس کا، کہ ہمارے بزرگ ان کے دل کی سوئی زیادہ مدینہ منورہ کی طرف جاتی، مکہ مکرمہ بھی ہے، شان والا ہے، لیکن دل کی سوئی زیادہ مدینہ منورہ کی طرف ہے۔ اب مدینہ منورہ کی طرف حدیث پاک پڑھیں تو اس میں تو آتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے اور مدینہ طیبہ میں 50,000 کا کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھو، یہ میرے پاس ایک چیز ہے، میں بیچنا چاہتا ہوں، ایک آدمی مجھے 1,00,000 دے رہا ہے، ایک آدمی مجھے 50,000 دے رہا ہے، اگر 50,000 میں دے دوں گا تو مجھے عقل مند کون کہے گا کہ 1,00,000 کی چھوڑ کے 50,000 پہ دے گیا؟ مکہ مکرمہ میں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے اور مدینہ طیبہ میں 50,000 کا، یہ کیا ہوا؟ لیکن ہمارے بزرگ داتا علی حجویری دیکھیے، جس کو دیکھیے سب کی سوئی مدینہ طیبہ کی طرف ادھر جاتی ہے۔ حضرت بھی جاتے تھے، زیادہ مدینہ طیبہ ہی جاتے تھے، وہاں جا کے ڈیرے لگا دیتے تھے اور گئے جا کے عمرہ کر کے پھر واپس آ کے پھر مدینہ طیبہ، جتنا بھی جاتے تھے وہیں رہتے تھے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک مرتبہ ایسے ایک پرانی بات ہے، مجھے کتابوں کا شوق تھا، اس وقت عشاء کے بعد حرم شریف بند ہو جاتا تھا، تو حرم شریف بند ہوا، لوگ کھانا شانا کھاتے تھے، کھانا شانا کھا کے پھر شاپنگ کے لیے نکل جاتے، کوئی جیولری کی دکان پہ جا رہا ہے، کوئی کپڑوں کی دکان پہ جا رہا ہے، کوئی کمبلوں کی دکان پہ جا رہا ہے، اس وقت رواج تھا وہاں سے استریاں لاتے تھے، کوئی استری کی دکان پہ جا رہا ہے، کوئی ٹیپ ریکارڈر کی دکان پہ، ٹیپ ریکارڈر لاتے تھے لوگ، ٹیپ ریکارڈر کی دکان پہ جا رہا ہے، کوئی کیمروں کی دکانیں پہ جا رہا ہے۔ تو اب وہ اس طرح جا رہے تھے، مجھے اپنا ہے، میں کتابوں کی دکانوں پہ چلا جاتا تھا، کوئی کتاب اچھی مل جانی وہ تو میں اس کو لے آتا تھا۔ ایک کتاب میں لایا، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، اس کی تھی 5 جلدیں، میرے پاس تھی 6ٹھی جلد میں لے کے آ گیا۔ جب میں 6ٹھی جلد لایا تو میں نے رات پڑھا، میں نے کہا یہ کیا لکھا ہے؟ میں نے کہا میں دوبارہ غور سے پڑھوں، میں عربی تو نہیں ہوں، لیکن چلو پڑھتا رہا ہوں مدارس میں۔ پھر دوبارہ پڑھا تو میں نے وہی شکرانے کے نفل پڑھے۔ وہ حدیث پاک سنیے، حدیث پاک کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک آدمی حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، مجھے اجازت دیجئے، میں نے بیت المقدس جانا ہے۔ فرمایا رشتہ داری ہے کوئی وہاں؟ نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں۔ کاروبار کرنا ہے؟ جی کاروبار بھی نہیں، پھر کس لیے جانا ہے؟ یا رسول اللہ وہاں نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ اب مکہ شریف میں تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے نا، اب ذرا سنیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور بیت المقدس میں 1,000 نماز کا ثواب، جو صحیح حدیث پاک میں 25,000 کا بھی آتا ہے، لیکن صحیح سندن صحیح حدیث پاک میں 1,000 نماز بیت المقدس میں پڑھو، اس مسجد میں 1,000 نماز پڑھو، بیت المقدس میں 1 نماز، یہاں 1,000 پڑھو، داتا صاحب کی مسجد میں 1,000 پڑھو، کسی اور بزرگ کی مسجد میں 1,000 پڑھو، ثواب برابر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 1,000 نماز کے برابر ہے بیت المقدس میں۔ اب وہاں تو حدیث پاک میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا تمہیں اجازت ہے، تم جا سکتے ہو، بیت المقدس جاؤ، لیکن ایک بات سن لو، صلاۃ ہاہنا یرید المدینہ خیر من 1000 صلاۃ ہاہنا یرید ایلیا۔ ایک بات میری سن لینا، میری مسجد نبوی کی 1 نماز بیت المقدس کی 1000 نماز سے بہتر ہے۔ 1000 کو 1000 سے ضرب دیں، لاکھ نہیں 10 لاکھ بنتا ہے، صاحب کر لیں 10 لاکھ بنتا ہے۔ اب پتہ چلا ہمارے بزرگ صحیح تھے، صحیح نظر والے تھے، انہیں پتہ تھا کعبہ میں 1,00,000 نماز کا ملے گا، مسجد نبوی میں 10 لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اب نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا ہم وہ 1000 کے لیے کیا جائے گا، کوئی 10 لاکھ تو یہیں مل رہا ہے نا۔ اب آقا علیہ السلام یہ میں حسب اتفاقاً مدینہ طیبہ ہی تھے،
میرا کمرہ ہوٹل الگ تھا، ان کا ہوٹل الگ تھا. میں صبح صبح سحری کے وقت ہی کمرے میں پہنچ گیا. آپ اپنی تسبیح پڑھ رہے تھے، تہجد پڑھ کے تسبیح پڑھ رہے تھے. میں چلا گیا، میں نے کہا حضور یہ کتاب دیکھیں کیا لکھا اس میں. آپ نے کتاب پکڑی اور پکڑ کے ایسے پکڑ کے میرا ماتھا چوما اور فرمان لگے بیٹا تم نے کل روزہ رکھنا ہے. یہاں میں نے کہا حضور کل نہ پیر ہے، پیر کا دن ہے، نہ جمعرات کا، کل تو بدھ ہے، مجھے روزہ کیوں رکھوا رہے ہیں؟ کہیں گے پرسوں تو نے چلے جانا ہے، تیری فلائٹ ہے، ہماری ذرا 2-4 دن ابھی ہم نے یہاں رہنا ہے، ہم جمعرات اور پیر کو روزہ رکھ لیں گے. تو کل ایک روزہ رکھ جا، 10 لاکھ روزوں کا ثواب لے جا. تو گویا مسجد مدینہ منورہ میں ایک نیکی کریں 10 لاکھ نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. اس لیے آپ کے دل کی سوئی زیادہ مدینہ منورہ کی طرف ہی جاتی تھی، وہیں رہتے تھے، وہیں جاتے تھے اور وہیں اپنی زندگی اپنا عرصہ گزارتے، جتنا عرصہ جاتے تھے. تو یہ آپ کی زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق، آپ کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہمیں تعلیم دی، ہمیں کیا. تو آج آپ حضرات کو تکلیف دی آنے کے لیے، آپ کی مہربانی، آپ تشریف لائے، شکریہ آپ سب حضرات کا، آ گئے. لیکن ایک بات سنیے گا، ہمارے حضرت صاحب گلہار شریف والے آپ ارشاد فرماتے ہیں عرس ہوتا کیا ہے؟ عرس ہوتا کیا ہے؟ کہتے جس دن اللہ والے کی جان نکلتی ہے وہ رب تجلی ڈالتا ہے، ان کے دل پر تجلی ڈالتا ہے، ان کے ظرف سے جتنا دل ہوتا اس سے زیادہ. جب اس سے زیادہ ڈالتا ہے پھر شوق سے کہتے ہیں یا اللہ اللہم رفیق اللہ، یا اللہ میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، تو رب اس عالم میں ان کی جان نکلا لیتا. تو فرماتے ہیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ جان نکالتا ہے نا، جب سال بعد وہ گھڑی آتی ہے اسی تجلی کا پھر ظہور ہوتا ہے، اسی تجلی کا پھر نزول ہوتا ہے. اس وقت جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے. تو آج آپ آئے اس گھڑی میں، آپ کا یہ 15 ربیع الثانی کو وصال ہوا تھا اور 3 جنوری کو تھا. 15 ربیع الثانی ہم نے یہاں رکھ لیا، 3 جنوری محمد پر آپ کے مزار پہ ہوتا ہے. تو یہ آپ سب حضرات آئے، اللہ تعالیٰ اس تجلی سے آپ سب کے سینے معطر فرمائے، جولیاں بھر دے، آپ کا دین و ایمان سلامت فرمائے. کافی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ میری والدہ مائدہ کا انتقال ہوا. ان سے اگلے سال یا اس سے اگلے سال میں نے خضرہ مسجد میں کوئی سالانہ ختم کا اہتمام کیا. تو میں نے دوست احباب سے کہا کلمہ شریف اکٹھا کرو، پڑھو. پڑھا. اس وقت مجھے صحیح اب تعداد یاد نہیں رہی، 12 کروڑ تھا یا 22 کروڑ تھا، 20-22 تھا یا 12 کروڑ تھا. تو یہ جب کلمہ شریف پڑھ کے میں نے آپ سے کہا جی دعا مانگی، حضرت صاحب کو میں نے بلا لیا، حضرت صاحب گئے، آپ نے دعا مانگی کہ 12 کروڑ سمجھیے یا 20 کروڑ 22، مجھے وہ صحیح فگر یاد نہیں. آپ نے دعا مانگی. دعا مانگنے کے بعد گھر چلے گئے محمد پورہ میں. تو آپ اپنے پیر و مرشد کو حضرت صاحب کو گلہار شریف والے حضرت صاحب کو خط لکھتے، کہتے آج میرے بیٹے عزیزہ محمد کریم سلطانی نے اپنی والدہ کا ختم دلایا سالانہ، اس میں اس نے 12 کروڑ یا 22 کروڑ مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کے بخشا اور مجھے کہا دعا مانگو. جب میں دعا مانگ رہا تھا تو میں نے کہا، اس وقت میرا جی چاہ رہا تھا کاش آج اس قبر میں اس کی ماں کی جگہ میں ہوتا. تو کلمہ شریف کا اتنا بڑا ثواب ہے. تو آج ہم نے بھی کچھ آپ حضرات نے محنت کی ہے، پڑھا تو آپ نہیں ہیں، میں تو اکیلا اتنا نہیں پڑھ سکتا. تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ کلمہ شریف اور کتنا پڑھا گیا ہے.
میں نے آپ حضرات سے کوئی درخواست کی، آپ کی سال میں دن ہوتے ہیں 360 اور فی دن 1 کروڑ مرتبہ بھی کلمہ شریف ہو تو بنے گا 3 ارب 60 کروڑ 65 کروڑ 365 3 ارب 65 کروڑ۔ تو یہ کلمہ شریف آپ کے ایصال ثواب کے لیے 3 ارب 65 کروڑ روزانہ 1 سال کا، یہ فی دن 1 کروڑ مرتبہ کلمہ شریف کے حساب سے آپ کو ابھی ایصال ثواب کیا جائے گا۔ 3 ارب 65 کروڑ یہ آ گیا 1۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، میں اب یہ میں کاپیاں رکھی ہوئی ہیں، لوگ اپنا حساب کرتے ہیں، روکٹ میں لاتے رہتے ہیں۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے سنگیوں سے کہا ہوا کہ یار کلمہ شریف پڑھو، درود شریف پڑھو اور کلمات طیبات پڑھو، وہ مجھے لکھواتے رہتے ہیں، میں یہ کاپیاں بھری ہوں، میں لکھتا رہتا ہوں۔ ایک پہ آ گیا جی آپ کے ایصال ثواب کے لیے روزانہ 1 کروڑ مرتبہ ہو تو بنے گا 3 ارب 65 کروڑ، اور اگر روزانہ 1 ارب ہو تو پھر بنے گا 3 خرب 65 ارب۔ 3 ارب 65 کروڑ ایک الگ اور 3 خرب 65 ارب الگ مرتبہ آپ کے لیے کلمہ شریف کا ایصال ثواب کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح درود پاک بھی آپ کے لیے روزانہ کے حساب سے 1 ارب درود پاک ہو تو یہ بنتا ہے 3 خرب 65 ارب۔ تو یہ درود پاک بھی آپ کے ایصال ثواب کے لیے 3 خرب 65 ارب یہ مرتبہ یہ درود پاک آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مزار قرآن پر رحمتیں۔ باقی وہ قرآن پاک پڑھے گئے ہیں اور بھی ذکر ہے، وہ کافی تفصیل ہے، اب میں آپ کو کیا کیا سنوں، بس جو کچھ پڑھا گیا ہے اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو پہنچائے، اور آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ بھی رحم فرمائے، ہمارا دین و ایمان سلامت فرمائے۔ سب سے بڑی دعا مانگنے والی ہے ہمارا اللہ تعالیٰ زندگی کا آخری لمحہ ہمارا بہتر فرمائے اور دنیا سے ہمیں با ایمان لے جائے۔ ہر ایک نے جانا ہے، کسی نے بھی نہیں رہ جانا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر مہربانی فرمائے۔ رحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ارحم الراحمین، آج کی ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، عرس پاک کی تقریب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ اس کے لیے جتنی دور سے لوگ آئے ہیں مولا سب کا آنا قبول فرما، جس محبت ذوق و شوق کے ساتھ آئے ہیں مولا سب کا ذوق و شوق پورا فرما، مولا اس کا ان کا بہتر اجر عطا فرما۔ رحیم و کریم اللہ ان کے لیے جو اہتمام کیا گیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے پاک پروردگار، جو کلمہ طیبہ جو درود پاک پڑھا گیا 3 ارب اور 65 کروڑ اور 3 خرب 65 ارب روپے اور مرتبہ کلمہ طیبہ اور 3 خرب 65 ارب مرتبہ یہ درود پاک، مولا اسے بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس کا ثواب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام، صحابہ اکرام، بزرگان دین، خصوصاً تاجدار گلہار حضور خواجہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ علماء صاحبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑے مائی صاحبہ، ان کی روح کو پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ حضور قدوۃ الاولیاء کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ اے اللہ اس کے ساتھ ساتھ حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ میں اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے اس کلمہ طیبہ کے ثواب کو، اس درود پاک کے ثواب کو کئی گناہ کرتے ہوئے ہمارے حضرت حضور فقیہ اثر رحمۃ اللہ، حضور خوشبو نبی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ اے رحیم و کریم اللہ، ان کے درجات بلند فرما۔ اے ارحم الراحمین، ان کو قبر میں مزید راحتیں عطا فرما، ان کے عالم برزخ میں اور انوار نازل فرما، اپنی عنایت و اپنی کرم نوازیوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہم سب کا بھلا فرما، آج جو محفل میں آئے مولا سب کا بھلا فرما، مولا سب کا دین و ایمان سلامت فرما، مولا ہمارے گناہ معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما،
چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما، خود کیے، کسی کے کہلوانے سے کیے، جان بوجھ کے کیے، بھول چوک کے کیے، مولا جیسے بھی کیے سارے گناہ معاف فرما۔ اے رحیم و کریم اللہ ہم سب پر مہربانی فرما، ہمارے گھروں میں رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہر گھر میں سکون عطا فرما، ہر گھر میں چین عطا فرما۔ مولا ماں باپ کے درمیان محبت عطا فرما، میاں بیوی کے درمیان محبت عطا فرما، بہن بھائیوں کے درمیان محبت عطا فرما، بھائیوں بھائیوں کے درمیان محبت عطا فرما، ماں باپ اور اولاد کے درمیان محبت عطا فرما۔ اے رحیم و کریم اللہ ہر گھر کو امن کا گہوارہ بنا، ہر گھر پہ رحمت نازل فرما۔ اے اللہ جن کی بچیاں جن کو دی ہیں مولا ان کی عزت سلامت فرما، مولا ان کے دوپٹے سلامت فرما۔ اے رحیم و کریم اللہ ان پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ اے ارحم الراحمین اپنی عنایتوں کو نوازی ان کا بہتر اسباب پیدا فرما۔ اے ارحم الراحمین جتنے بھی حاضر ہیں سب کی جھولیاں بھر دے، کریم اللہ رحمت سے جھولیاں بھر دے، اپنے کرم سے جھولیاں بھر دے، ہر سب کے اخلاص کا واسطہ جھولیاں بھر دے، تاجدار گلہار کے اخلاص کا واسطہ جھولیاں بھر دے، ان کی دعاؤں کا واسطہ جھولیاں بھر دے، جو اپنے سنگیوں کے لیے رات کو اٹھ اٹھ کے دعائیں مانگتے اس کی وجہ سے مولا جھولیاں بھر دے۔ مولا آج کوئی بھی محروم نہ رہے، تیرا در کیا ہے، اتنا عظیم در ہے، اگر ساری کائنات کل کائنات مانگے، جو مانگے تو اس سے ہزاروں گنا زیادہ بھی دے، تیرے خزانے میں ایک ذرہ کمی نہیں ہوتی۔ کریم اللہ ہم گنتی کے چاند آدمی تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ ہماری مرادیں پوری فرما، اے اللہ ہماری مرادیں پوری فرما۔ مولا جتنے بھی حاضر ہیں سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، روزی رزق میں برکت عطا فرما، اپنی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ فرما، اپنی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ فرما، ہر ایک کو جھولیاں بھر بھر کے عطا فرما، ہر ایک کو جھولیاں بھر بھر کے عطا فرما، ہر ایک کو جھولیاں بھر بھر کے عطا فرما، ہر ایک کا دین و ایمان سلامت فرما۔ اے اللہ ہر ایک کا دین و ایمان سلامت فرما۔ مولا دشمنوں کے وار سے محفوظ فرما، دشمنوں کی بدخوائی سے محفوظ فرما، ہر ایک کو حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، مولا حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما۔ اے رحیم و کریم اللہ جس کو جتنا کوئی حسد کرتا ہے مولا اس محسود کو اور زیادہ نواز دے، اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دے، اپنی عنایتوں سے مالا مال کر دے۔ مولا جتنے بھی حاضر ہیں سب کی جھولیاں بھر دے، دین و ایمان سے بھر دے، خیرات سے بھر دے، کرم سے بھر دے، فضل سے بھر دے، دین اور ایمان کی دولت سے بھر دے، دین و آخرت کی دولت سے بھر دے۔ مولا اس جہاں میں بھی کسی کا محتاج نہ فرما، آئندہ جہاں میں ہم سب پہ رحمت نازل فرما، نبی کریم کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرما۔ مولا ہم سب کو بے حساب مغفرت فرما، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، نبی کریم کا قرب نصیب فرما، قیامت کے دن سرکار کی رحمتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہم سب پر مہربانی فرما۔ اے ارحم الراحمین گلہار شریف میں حضرت صاحب موجودہ حضرت صاحب ان کو صحت و عافیت عطا فرما، لمبی عمر عطا فرما، ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما، ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ اے رحیم و کریم اللہ یہ جہلم شریف میں جو صاحبزادگان ہیں مولا سب پہ مہربانی فرما، سب کے فیض و برکات سے مالا مال فرما، ان کو اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کی برکتوں سے ہماری جھولیاں بھر دے، ان کی برکتوں سے ہماری جھولیاں بھر دے۔ مولا ہم کچھ بھی نہیں ہیں تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا ہم سب کی جھولیاں بھر دے۔ مولا حضور خوشبو نبی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے آگے اولاد پہ کرم کر دے، ان کے سلسلے والوں پہ کرم کر دے، جن ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے ان پہ کرم کر دے، جو ان سے وابستہ ہوئے ان پہ کرم کر دے، وابستگان کے آگے وابستگان پہ کرم کر دے۔ مولا سب کی جھولیاں بھر دے، سب کا دین و ایمان سلامت فرما دے۔ مولا سب کو کسی کا محتاج نہ فرما، دونوں جہاں کی عزتیں عطا فرما، دونوں جہاں کی رحمتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس ادارے کو کامیاب فرما، اس ادارے کو ترقی عطا فرما، یہاں پرانی رونق کے بحال فرما۔ اے اللہ پرانی رونق کے بحال فرما، اے کریم اللہ پرانی رونق کے بحال فرما۔ مولا ہمارے اداروں کو کامیاب فرما، ترقی عطا فرما، دین کے چشمے جاری فرما، ہدایت کے چشمے جاری فرما۔ مولا جتنے بھی حاضر ہیں دین کا درد رکھنے والے مولا سب کو ان کی مرادیں پوری کر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے، جو مانگتے ہیں عطا کر دے، جو طلب کرتے ہیں عطا کر دے۔ آج خالی جھولی کوئی نہ جائے، ہر ایک کی جھولی بھر دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ من بعثتہ رحمۃ للعالمین وجعلتہ شفیعا للمذنبین
المذنبین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.